الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فطری خواہش رکھیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فطری خواہش کہ جیسا جیسا انسان عمر میں بڑھتا رہتا ہے تو اس کے اندر سے ایک خواہش جنم لیتی، ایک خواہش جگہ پکڑتی۔ وہ خواہش کیا؟ کہ میری شادی ہو جانا اور میں اولاد والا ہو جانا۔ ایک میری شادی ہو جانا اور دوسرا مجھے اولاد بھی ہونا، مجھے بچے بھی ہونا، کہ میں باپ بھی بننا۔ یہ خواہش جگہ پکڑتی ہے۔ یہ خواہش مرد کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے، خواہش عورت کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ایسا بنے ہی فطری خواہش، اس لیے کہ اللہ خود فرماتی ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ایک مرد ایک عورت سے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ وہ مرد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور دوسرے امی حضرت امی حوا علیہ السلام ہے۔ تو انسان کے اندر ایک فطری خواہش کہ جیسا جیسا وہ جوان ہوتا ہے اس کے اندر سے خواہش جنم لیتے کہ میں شادی کر لینا، میری شادی ہو جانا، میں نکاح کر لینا۔ اور دوسری خواہش کہ مجھے اس نکاح کی برکت سے اللہ اولاد دینا، بیٹا دینا، بیٹی دینا۔ تو چلو بڑی اچھی خواہش ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ انسان کو جب شادی ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ پہلی چیز شادی ہوتی ہے تو انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ حقیقی معنی میں نکاح رہا تو سنت کے مطابق نکاح رہا، اللہ کے احکام کے مطابق نکاح رہا۔ اس لیے کہ بہت سارے نکاح آج ایسے بھی ہیں کہ جن نکاحوں میں اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا عذاب، اللہ کی بددعا، اللہ کی لعنت اترتی رہتی۔ اس لیے کہ آج کل کی شادیوں میں جو فضول خرچیاں، جو بے پردگی، جو رسم و رواج، نئے نئے دین میں کام، غیروں کے رسم و رواج، عورتیں بے حیا، مرد بے غیرت، شوہر برابر نہیں، بیوی برابر نہیں، اور اوپر سے رحمت کی دعائیں مانگو گتی، نہیں اترتی، اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، مشکل ہے۔ تو حقیقی معنی میں سنت طریقے سے نکاح ہوا تو اتنی خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی۔ اس لیے اس خوشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا رکھے سو مرد کو۔ تمہیں دیکھو پہلا نکاح ہوا تو بھی ولیمہ سنت، دوسرا نکاح ہوا تو بھی ولیمہ سنت۔ پہلے نکاح میں ولیمہ کردہ لینا، دوسرے نکاح میں ولیمہ کئی کو کرنا، دوسرے ولیمے میں کئی کو اپنی حیثیت کے برابر پکا کو کھلانا، تو نہیں کھلانا۔ دوسرا نکاح ہوا تو بھی ولیمہ کھلانا۔ تیسرا نکاح ہوا تو بھی ولیمہ سنت، چوتھا نکاح ہوا تو بھی ولیمہ سنت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی یہ ولیمے کی سنت کو رکھ کر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں پہلا نکاح کرے تو بھی تمہارے اندر خوشی، تمہیں دوسرا نکاح کرے تو بھی تمہارے اندر خوشی۔ اس لیے کہ بکرے جب کٹتی نا تو وہ خوشی کے موقع پر کٹتی، دعوت جو بنتی ہے نا وہ خوشی کے موقع پر بنتی سی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 نکاح کرو، مرد کو اللہ اجازت دیے 4 نکاح، لیکن 4 نکاحوں میں بھی ولیمہ کرنا سنت ضروری ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نکاح بہت بڑی نعمت اللہ کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اور اللہ خود فرماتے قرآن میں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
جیسا آسمان اللہ کے ہونے کی دلیل بغیر ستونوں کے، والارض فرشناہا، زمین کا بچھانا پانی کے اوپر اللہ کے ہونے کی بہت بڑی دلیل، سورج والشمس تجری لمستقر لہا، چاند والقمر قدرنا، ستارے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہوائیں، پہاڑ، دریا، مخلوقات، یہ سب اللہ کے ہونے کی ایک دلیل۔ اسی طرح اللہ کے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ میں تمہارے ہی اندر سے جوڑے جوڑے بنایا ہوں، ایک مرد ایک عورت کا جوڑا بنایا ہوں۔ کیا بنایا ہوں؟ جوڑا بنایا ہوں، ایک مرد ایک عورت۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہیں اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ نکاح کی وجہ سے تمہیں سکون ملتا ہے، محبت ملتی ہے، رحم ملتا ہے، رحمت ملتی ہے۔ تو نکاح اتنی زبردست چیز، ہر نبی کی سنت نکاح، ہر نبی کی پورے انبیاء علیہ السلام کی سنت نکاح، لیکن شرط ہے کہ وہ بھی سنت کے طریقے پر ہو۔ اگر سنت کے خلاف ہے تو کئی رشتے ہمیں خود دیکھے ہیں کہ جن میں جتنا شریعت کے خلاف کام کیا گیا وہ رشتے اتنا جلدی ٹوٹ گئے بھی، اگر باقی ہیں تو بھی مجبوری کی وجہ سے جم کو ہی ہوتا رشتے، وہ اور نہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ بعض بچیاں مجبوری ہیں کہ اب ہمیں نکاح توڑ لے کو کیسا چل جانا امی ابا کے پاس، امی ابا غریب، امی ابا قرضے لے کو ہم نہ شادیاں کریں گے، اب ہمیں نکاح توڑ لے کو جا کو رہ گئے تو گھر میں پھر ان کو بوجھ، پھر گلی والے کیا منہ دکھانا، اس لیے تکلیفاں ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، گزار رہی بہت ساری عورتیں گزار رہی زندگیاں۔ کیوں؟ شروعاتی میں بولیا نہیں پرسوں، پہلی اینٹی اگر ٹیڑھی رکھ ڈالے تو آسمان تک بھی دیوار ٹیڑھی چاہتی۔ تو زندگی کی شروعاتی مرد اور عورت کی جو نکاح کی زندگی کی شروعات تھی وہ شروعاتی حرام کاموں سے، بدعات کے کاموں سے، رسم و رواجوں کے کاموں سے شروع ہوئے، تو وہ زندگی میں سکون کہاں سے بولو؟ تو حقیقی معنی میں خوشی ملتی ہے اگر سنت طریقے سے نکاح ہوا تو۔ اللہ پوری امت کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے زیادہ دگنی خوشی کب ہوتی اس معلوم کیا؟ جب اولاد ہوتی، جب بچے ہوتے، تو باپ اور ماں کو دگنی خوشی، شادی سے بھی زیادہ خوشی باپ کو، شادی سے بھی زیادہ خوشی ماں کو کہ جب ان کو بچے ہوتے۔ سمجھ رہی بات؟ لیکن یاد رکھو، بچے پیدا ہو جانا یہ صرف خوشی نہیں، بچے پیدا ہو کو نیک پیدا ہونا، بچے پیدا ہو کو نیک بننا، یہ سب سے بڑی خوشی، یہ اصل کامیابی۔ صرف بچے پیدا ہو جانے سے خوش ہو گئے کہ نا، بہت سارے بچے ایسے ہوئے پیدا ہو کو کہ ماں باپ روزانہ بد دعائیں کے علاوہ کیا دیے نہیں، بہت سارے بچوں کو۔ تو صرف بچے پیدا ہو جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں، یہ خوشی کی علامت نہیں، بلکہ بچے فرما بردار بن کر پیدا ہونا، فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑی خوشی۔ تو پہلی چیز اولاد ہونا، دوسری چیز وہ اولاد نیک بھی ہونا۔ کیا ہونا؟ نیک بھی ہونا۔ اگر نیک اولاد نہیں تو جہنم سے بدتر زندگی۔ اسی لیے حدیث میں، قرآن میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بول کر ہی کہ ہر ایک مرد ہو یا ہر ایک عورت ہو صرف اولاد کی تمنا نہ کرے، بلکہ نیک اولاد کی تمنا کرے۔ کس کی؟ نیک اولاد کی، نیک بچوں کی تمنا کرے۔ صرف ماں باپ یہ نہیں بولنا کہ اللہ ہمنا بچے دے، بلکہ ماں باپ یہ بولنا کہ اللہ ہمنا نیک بچے دے، اللہ ہمنا متقی بچے دے، اللہ ہمنا پرہیزگار بچے دے۔ اس لیے قرآن دعائیں سکھاتا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا، دعا سکھا رہی ہے شریعت۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا مانگے تھے تو اللہ سے کیا مانگے تھے؟ رب ھب لی من الصالحین،
اے اللہ صرف بیٹا نہیں، نیک بیٹا، نیک اولاد عطا فرما، صرف بیٹا نہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد، صرف بیٹا نہیں مانگ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، صرف بچے نہیں مانگ رہی، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اسی طرح قرآن میں اور ایک بوڑھے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا اللہ ذکر کر ہے سورہ مریم کے شروع میں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس بندے زکریا پر ہوئی جب پکارا اس نے اپنے رب کو خفیہ آواز سے، کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ہڈیاں پورے گھلنے لگی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، عمر پوری ختم ہونے کا گئی تھی، لیکن دل میں ایک پچھتاوا تھا، ایک حسرت تھی کہ مجھے بچے نہیں نا، ایک نا امیدی، لیکن اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے صبر کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، حسرت نہیں، پچھتاوا نہیں، زبان پر آ گیا مجھے، نبی تو حسرت کرتے نہیں، پچھتاوا کرتے نہیں، کہیں کہ تو اللہ کے پیغمبر ہوتی ہو نا، اللہ معاف فرمائے، لیکن دل میں خواہش تھی کہ مجھے بھی اولاد ہو، اللہ مجھے بھی اولاد ہونا، اللہ خود ان کا ذکر کرے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انی وہن العظم، حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرے کہ اللہ میری ہڈیاں گھلنے لگی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے بالاں سفید ہو گئی ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن اے اللہ میں جو آپ سے دعا مانگ رہا ہوں اس بارے میں نا امید نہیں ہوں، اللہ میں مانگتا رہتا ہوں، نا امید نہیں ہوتا، میں مانگتا رہتا ہوں، تمہیں دیے تک مانگتا رہتا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، نیک بچوں کی دعا مانگ رہی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں، کہیں کوئی ان کے اندر خواہش ہوئی بچوں کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس حضرت مریم کی پرورش کا موقع اللہ دیا ان کو، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کرتے تھے، کس کی؟ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امی تھی ان کی بچپن سے پرورش کرتے تھے۔ تو بیت المقدس کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کمرے میں حضرت مریم کو رکھے تھے، اس لیے کہ حضرت مریم کی امی منت مانگے تھے کہ اے اللہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں بیٹے کو کیا کروں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے قربان کر دوں گی، لیکن اللہ کی شان بیٹا نہیں بیٹی ہوئی، حضرت مریم پیدا ہوئے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرے، ان کو خدمت کے لیے لے لیا۔ تو جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام بچی مریم کو ملنے آتے، بات کرنے آتے، کھانا دینے آتے، تو ہمیشہ دیکھتے کہ پھل ہوتے حضرت مریم کے پاس، وہ بھی بے موسم کے پھل۔ کیسے؟ بے موسم کے پھل، موسم ہی نہیں وہ پھلوں کا، بے موسم کے پھل۔ اس لیے قرآن ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تو دیکھتے کہ ہمیشہ بے موسم کے پھل ہی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آ رہی؟ انا لکی ھذا، یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتی ہیں؟ کیلی میں بند کر لے جاتا ہوں، دروازہ میں بند کر لے جاتا ہوں، لیکن تمہارے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آ رہی؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے، یہ میرے اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو جب بے موسم کے پھل اللہ دے سکتا ہے تو فوراً زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں بچے کیوں نہیں دے سکتا اللہ؟ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، کیا کو ان اللہ یبشرک بیحییٰ
مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دعا قبول کر کے یحییٰ علیہ السلام کو بیٹا یحییٰ علیہ السلام کو دیا اللہ، بوڑھاپے میں دعا کرے۔ اور دعا کیسی کرے؟ میں بھی بول ڈالا کہ نیک اولاد کی دعا کرے تو اللہ زکریا علیہ السلام کو کیا دیا؟ یحییٰ علیہ السلام دیا۔ ارے بس سب میں اچھی طرح سب میں آ رہی ہے؟ تو صرف بچوں کی دعا نہیں مانگنا بلکہ نیک اولاد کی دعا مانگنا ہمیشہ۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ خود دعا سکھاری۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میرے بچوں کو متقیوں کا امام بنا، میرے خاندان والوں کو، مجھے، میرے بچوں کو، سب کو کیا کر؟ متقی نہیں، متقیوں کا امام بنا۔ خود دعا سکھاری اللہ کیسا مانگنا ہو بچوں کے لیے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ صرف بچوں کی تمنا کرو نہ کو، نیک بچوں کی تمنا کرو۔ اللہ سے شروع سے ہی نیک بچوں کی تمنا کرو۔ کب تک کرو؟ قبر میں جانے تک کرو۔ بچوں کی نیک بننے کے لیے دعائیں کب تک کرو؟ قبر میں جانے تک کرتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، اور ساتھ ہی ساتھ ویسا سلوک بھی کرتے رہنا بچوں کے ساتھ۔ میں کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بول دیا ہوں، یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی، کہتے 10 بھائی، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین 2 بھائیاں الگ ماں سے، 10 بھائی ایک ماں سے۔ تو 10 بھائیوں کو کبھی بھی دل میں جلن کہ ابا صرف خیال کس کا کرتے ہیں؟ حضرت یوسف کا کر رہی، محبت صرف کس سے کر رہی؟ حضرت یوسف سے کر رہی۔ حالانکہ ویسا نہیں تھا، نبی تھے، محبت سب سے کرتے تھے، لیکن دلی محبت کا تعلق کو اللہ سے ہے۔ دل کس سے لگتا ہے کس سے نہیں لگتا وہ مرضی اللہ کی ہو، اللہ لگاتے سو۔ جیسا ہمارے نبی کہتے تھے اللہ میری پوری بیویوں کے ساتھ میں برابر انصاف کر رہا ہوں، لیکن عائشہ کے معاملے میں میں کیا بھی نہیں کر سکتا، عائشہ دل سے محبت ہے مجھے عائشہ کی، اور یہ دل کا معاملہ میرے قبضے میں نہیں تیرے قبضے میں ہے۔ دل کا معاملہ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ بچوں سے سب سے تو انصاف ہے، لیکن بعض مرتبہ ایک بچے سے دل لگ جاتا ہے، زیادہ لگ جاتا ہے، بول سکتے نہیں، لیکن وہ معاملہ کس کا ہو؟ اللہ کا۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن 10 بچے ہمیشہ کیا سوچتے تھے کہ ہمارا ابا ہمارے سے محبت ہے نہیں کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ یوسف سے کرتے، جھوٹ بول کو، دھوکہ دے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے بلا لے جا کو، سد مارا ہے، ان کو مار کو، کنویں میں ڈال کو، جھبا کو خون لگا لے کو، لے لگا کے گھر کو رولے کو۔ ابا دیکھو یوسف کو بھیڑیا پکڑ کے چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے جانور پکڑ لگ گیا تو جھبا پھٹنا کی نہیں، کہاں سے تو ایک تو کھکرنا نہیں، وہ کون سا جانور ہو، پورا کا پورا جھبا نکال کو ہاتھ کو دیال کو کھین لگ گیا۔ انہوں کیا کریں معلوم کہ جھبا نکال لے کو پھاڑے نہیں، جھبا نکال لے کو جانور کو مار کو خون لگا گئی، کیا بول رہی؟ جانور کھینچ لگ گیا، ہم نہ یہ جھبا پکڑے، یہ جھبا ایک ملے ہم نہ کہتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے انوچ کیا کی کریں، فصبر جمیل، صبر کریں۔ ایک لفظ بولے نہیں کسے بچوں کو، 40 سال دور رکھے، کتنے سال؟ ابا کو بیٹے کو کتنے سال دور رکھے؟ لیکن معلوم تھا ابا کو کون کرے سے ہے، میرے بیٹے کرے سے، لیکن پھر بھی وہ بچوں کو گھر سے باہر بھگے نہیں، کبھی بھی ان سے سختی سے بات کرے نہیں، کبھی بھی ان کو تکلیف دینے والا جملہ بولے نہیں۔ پھر کیا کرے؟ اللہ کی شان، اللہ 10 بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر کیا کرے؟ وہ چھوٹا بھائی تھا نا بنیامین، اسے بھی بلا لے، پھر وہ بچہ بھی الگ ہوگا ابا سے۔ اب بھی رو رو کو حالت خراب ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اتنی تکلیف دی ہے تو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کیا بھی بولے، صبر کر لگتے۔ کیا کر لگتے؟ آج کل کے باپاں کرتے صبر کر رہی گا بھائی، کہتا حضرت صبر کرنا، موت تک کرنا۔ کب تک کرنا؟ موت تک کرنا، صبر کرنا۔ تربیت ہمیں کرنا تھا، ہمیں نہیں کرے تو حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کرے تو اللہ 40 سال کے بعد، کتابوں میں لکھ کر بھی ہے، سر مارا ہے، بعض کتابوں میں لکھ کر ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں کی توبہ قبول کریا، پھر ان کو نبی بھی بنایا، پھر ان کو کیا بنایا؟ نبی بھی بنایا، معاف کر کو۔ لیکن 40 سال کے بعد توبہ کرے کہ نہیں انہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام غصہ کر کو پہلے گھر سے باہر بھگا لے رہتے، تو نبی کی بددعا لے لے باہر چل کے رہتے تو کیا حالت ان کی ہے؟ لیکن 40 سال کے بعد توبہ کرے کہ نہیں انہوں؟ معافی مانگے کہ نہیں حضرت یوسف سے؟ تربیت کیسا کر رہی ہیں دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس لیے بیٹوں سے غلطی ہوتے فوراً ڈانٹنا نہیں، فوراً اللہ اللہ نہیں، فوراً جھنکالنا نہیں، فوراً جلدی جلدی فیصلے لینا نہیں، غصے کی وجہ سے صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ تو کب تک دعائیں کرنا بچوں کے لیے؟ موت تک کرنا۔ کب تک کرنا؟ موت تک کرنا۔ تو صرف اولاد کی تمنا رکھنا اچھی چیز نہیں، بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ اے اللہ میری اولاد آپ جو دینے والے ہیں وہ اولاد نیک ہو اللہ، ایسی دعائیں کرنا۔ اور یہ بات سن لیں، اسی لیے حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں، 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں، تمہیں مرنے کے بعد بھی تم نہ برابر ثواب پہنچتا رہتا، تمہیں مرنے کے بعد بھی برابر تم نہ کیا پہنچتا رہتا ہے؟ صدقہ پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا پورا عمل بند ہو جاتا، اس کی جو کتابیں بند ہو جاتی۔ کہ تو مرتے اب اس کے پر نمازہ نہیں ہیں، کیا پڑھ سکتے کیا انہیں؟ روزے رکھ سکتے کیا؟ صدقہ خیرات کر سکتے کیا؟ زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ کوئی ایک نیک کام کر سکتا؟ مرنے والا مر گیا ہوتا، حساب ختم۔ اس لیے قبر کے پاس ایک اللہ والے گزرے تو دیکھے کہ قبر میں ایک آدمی بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے۔ انہوں پوچھے کب سے پڑھ رہی تمہیں؟ انہوں بولے کئی سال سے پڑھ رہا ہوں میں قرآن۔ کہتے پڑھی؟ لاکھوں کے پڑھ ڈالے ہوں، حساب نہیں ہے۔ تو قبر کے اوپر جو زندہ تھے نا، انہوں قبر والے سے کہنے لگے کتنے خوش نصیب دیکھو تمہیں، قبر کے اندر بیٹھ کو بھی کیا کر رہی تمہیں؟ قرآن پڑھ رہی۔ انہوں بولے میرے پورے قرآن تم نہ دیا پڑھیا ہوں، تمہارا ایک بار کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دیا لو۔ میں قبر میں کتنے قرآن پڑھیا ہوں کہ وہ پورے قرآن میں تم نہ دیا تو ثواب سن مارا ہے۔ تمہیں کیا کرو مجھے، تمہیں زمین میں زندہ رہو کوئی ایک بار پڑھے نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ دیا لو مجھے۔ کہہ کہ تو میں قبر میں کتنے بھی قرآن پڑھ لندے اب نیکیاں نہیں ملتی، اس کو ملتی کیا؟ مرنے کے بعد حساب بند بھئی، نیکیاں بند، کتا نیکی کا کام کر لے تو بھی مرنے کے بعد قبر میں ہو کو بیکار نہیں، ثواب نہیں ملتا۔ لیکن زمین پہ اب بھی ہم نے زندگی دیا اللہ تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے تو با کے اوپر 10 نیکیاں، سین کے اوپر 10 نیکیاں، میم کے اوپر 10 نیکیاں، پورے 19 حروفی 19 یہ کہتے 190 نیکیاں، کہتے 190 نیکیاں خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو کتنے نیکیاں؟ 190 روپے دیتی پڑھ ڈالو بھائی بسم اللہ کا، تو کون پڑھتا نہیں؟ پڑھ ڈالتا آرام سے، لیکن اللہ 190 نیکیاں دے تو پڑھو گے تو پڑھتے نہیں اپنے۔ تو زندہ رہ کو تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو 190 نیکیاں، تمہیں مر کو تمہیں 100 کے کیا لاکھوں کے کیا کروڑوں قرآن بھی پڑھ لیو ایک نیکی بھی نہیں ملتی، کیونکہ تو آدمی مر گیا حساب بند۔ 40 دن کو آتی پھر لگ جاتی، لنگی پہ لگ جاتی، بیڑی مار لگ جاتی، دم مار لگ جاتی، آتی گتے گھر میں گول پھرتی گتے، گوشت کھاتی گتے، یہ کھاتی گتے وہ کھاتی، نہیں بھائی، دو فیصلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف بول ڈالے مرنے کے بعد کیا؟ مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے آنا دنیا میں اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل تھنوں سے نکلا ہوا دودھ، تھن سے دودھ نکالے گائے سے، گائے کے تھن سے کیا کرے؟ دودھ نکال ڈالے، پھر اب وہ دودھ کو تھن میں بھیج سکتی؟ مشنا کو سے بھی رندے مشنا رکھ کو بھیج سکتی تھن میں جانا۔ پھر اور ایک مثال دیا ہمارے نبی، مرنے کے بعد قبر سے دنیا میں آنا ایسے ہی مشکل ہے جیسا کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ کو گھسانا۔ کس کے سوراخ؟ بعض لوگوں کو دیکھو ایسا برابر رکھے رہتی سوئی، برابر دھاگا ڈال کو یوں کہتی ہاں پڑ گا رہے ہو، کہاں اوپر آیا رہتا ہو، اندر گیا نہیں رہتا ہو، تو دھاگا نہیں جاتا اندر، اونٹ کہاں سے چلی گی گا؟ اتنا مشکل ہے بے مرنے کے بعد قبر سے اٹھ کر آنا،
سر مارا ہے 40 دن کو لیو بریانی رکھتی لنگی رکھتی بیڑیاں رکھتی جھبا رکھتی باٹل رکھتی سر مارا ہے کئی کو تو آتی گے تو کیا دو فیصلے یا تو جنت یا تو جہنم حدیث میں ہے کہ آدمی کو دفن کر کو 40 قدم ہمیں رہتی فرشتے آ جاتی ہیں کتنے قدم 40 قدم ہمیں رہتی فرشتے آ جاتی آنکھ کو اٹھا کر بٹھاتی سر مارا ہمارے چلنے کی آواز بھی سنتا کہتے ہیں میت ہمارے چلنے کی آواز بھی سنتی کہتے کون نا میت اٹھا کے بٹھاتی کہتے اس پہلا سوال من ربک تمہارا رب کون ہے عربی سیکھ لے رہتی ہوں کہاں خبر میں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اچھا ما دینک تمہارا دین کیا ہے دینی الاسلام میرا دین کیا ہے اسلام مومن جواب دیتا اس کے بعد بولتے من ھذا الرجل الذي بعث فيكم نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میرا ان کے اوپر ایمان تھا وہ اللہ کے نبی تھے وہ اللہ کے رسول تھے تو فوراً آسمان سے آواز آتی کہتے میرے بندے کو کیا کرو جنت کا بسترا بچھاؤ کیا جنت کا آسمان سے آواز آتی کہتے فوراً بسترا بچھا دی کہتے اللہ بولتا کہتے میرے بندے کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول ڈالو جنت کی کھڑکیاں کھول ڈالتی کہتے اللہ بولتی کہتے نم کنومت العروس سو جا عرس کی طرح میں اٹھاتا سب قیامت کے دن ٹینشن نہیں لینا اللہ میں پاس ہو گیا میرے گھر والوں کو جا کو ایک بار بول کو آ جاتا ہوں اللہ بولتی کہتے نہ کلو سو جا سو تیرے گھر والوں کا حساب انہوں دے لیتی ولا تزر وازرۃ وزر اخری سو جا تو گنہگار فاسق فاجر جہنمی ما ربک ہائے میری زندگی لا ادری کہتا ما دینک کتنا چانس دیتی دیکھو اللہ بھائی من ربک پوچھے ربی اللہ بولیا نہیں انہیں لا ادری بولیا تو دوسرا سوال پوچھنا ایسے کم بخت کو ہاں اللہ دیکھو کتنا رحم کرتی پھر بھی سوال پوچھتی کیا ہوگا ما دینک بولتا کہ اس میں تو پاس ہو جاتا کہ ارے جب کوشچن لگاتار مشکل پوچھ لگاتے رہتی ہیں دینے ہوا نہیں تو آسان کوشچن بھی پوچھ ڈالتی نہیں کبھی جان دے پاس کر کو کیا کریں گے اسے بھیج ڈالیں گے 10 سال سے ایک کلاس میں بیٹھا ہے نہیں ہوگا کتنا رحم دیکھو اللہ کا ما دینک جان دے یہ تو بول بھائی وہ بھی نہیں من نبیک یہ تو بول صاحب بولتا کہتا اللہ ادری من سے معلوم نہیں کہ تو دل میں نہیں تھے اللہ دل میں نہیں تھا دین دل میں نہیں تھا اسلام دل میں نہیں تھا ہمارے نبی تو فوراً آسمان سے آواز آتی کہتے اس کے لیے کیا کرو ایسے فرشتے کو اتارو جسے آنکھیں دکھتے نہیں کانا سنے آتے نہیں اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھوڑا رہتا کہتا کس کا لوہے کا ہتھوڑا وہ ہتھوڑا ایک مرتبہ نے پہاڑ پہ مارا تو پورا پہاڑ بالو ہو جانا ایسا ہتھوڑا ہاتھ میں اللہ بولتی کہتے اژدھے چھوڑو اس کی خبر میں جہنم کے اژدھے سن مارا اژدھا معلوم ہے پیتھان بھائی کیا بولتا سوچا سام بھائی موٹا اناکونڈا ایسے اژدھے سن مارا اژدھے چھوڑو اسے اور وہ اتنے بھیانک وہ ایک مارے تو ساتوں زمین کے اندر گھس جانا انہیں میت اور ایک پھونک مارے تو زمین کے اوپر قیامت تک گھاس آتی نہیں وہاں ایسے اژدھے مسلط پھر قبر ایسا دباتی ہمارا نبی ایسا اشارہ کر دکھائے سیدھی پھسلیاں بائیں پھسلیوں میں سے گھس جاتی اللہ بولتے کہ کم بخت کو قیامت تک یہ عذاب کرتے رہو تو جنتی سوگا ہے اللہ نہ کرے جہنمی کو عذاب ہو رہا ہے دوش نہیں یا تو جنتی یا تو جہنمی جنتی کیا کر رہا ہے سو گئے جہنمی کو عذاب ہو رہا ہے فرشتے تھوڑی دیر ریسٹ لیتی ہیں ہلو انہوں سائڈ سے اٹھانا ہے یا نہیں تو انہیں نیند سے اٹھاتا ہے پھر کون آ رہی 40 دن کو دیکھو کون کی آ رہا انہیں ایمان خراب کرنا استغفر اللہ ہمارا ایمان بنا لیا ہمیں
جیسا سفید ساڑی لمبے لمبے بال جھوٹ ہے کہ اسی طرح میت کا قبر میں آنا بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کہاں سے آئے گی بھائی سفید ساڑی؟ رات میں دکھی گئے تھے، بالاں کھلے تھے گئے تھے، پاؤں الٹے گئے تھے۔ بہت سارے بولتے تھے میں انکھیاں سے دیکھا بھائی کہ میں جھوٹا، میں بولتا تھا انکھیاں سے دیکھے سالے بیٹھ کو خیر خیریت ملاقات کر لے، بات کر لگانا نہیں ہے۔ ہمارے سے بڑا شیطان کون ہے بولا؟ ہے کوئی نہیں۔ تو کیسے کیسے باتیں بنے بولے، اوپر سے آج کل ایک نوا چل رہا سو، ناک کو مارے تو ناگی ناتی کہتے ہیں، فوٹو پکڑ لیتا کہ تو کون نا ناگ ڈیجیٹل کیمرہ لگو ہے کیا انکھیں میں کہتا بھی ناگ سام کیا کرتا کہتا فوٹو پکڑ لیتا کہتا ناگی ناکو ناک کے انکھیں کھول کو دیکھ لے کو کون کون ماری دیکھ لے جا کو بدلا لیتی کہتے۔ اس سے زیادہ ابھی زیادہ کیا کو تو مار ڈال کو قبرستان میں جا کے انتظار کرتی کہتے ناگن اس کی لاش ہے کیا ہو، اگر نہیں ہے تو پھر گھر کو جاتی کہتے، انہیں مرے تک جاتی چھتی کہتے مارتی چھتی کہتے۔ یہ ایمان ہمارے مسلمانوں کا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کوئی نہیں آتا، یا تو جنتی یا تو جہنمی۔ جنتی سو رہا ہے مزے لے 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 کو آ رہا انہیں چھوڑال کو، انہیں پھر آتا ہے یہ دنیا میں غلیظ دنیا، دھوکے باز دنیا، مطلبی دنیا میں پھر آتا انہیں ہوتی ہے جنت کی نیند چھوڑال کو۔ اگر جہنمی ہے تو اسے ریسٹ نہیں لے سکا مار نہیں آتا انہیں، پھر کون آ رہا ہے؟ کون بھی نہیں آ رہا ہے، چونکہ ایمان خراب ہو رہا سب میں آ رہا ہے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں، بعض مرتبہ ہمیں چلتے رہتے ہمارے پیچھے سے کون کیا ایسا کاچ ہوتا ہے، لیکن کون بھی رہتے نہیں، کہ تو اکیلے چلتے رہتی رات میں اندھیرے سوچلے چلے رہتی، فلماں دیکھے رہتی، پیچھے سے کون کی سایہ ہے ایسا کاچ کو وہ سے برابر دکھتا ہمارا راتا میں کیا سوچ لگاتی کہ وہ دکھتا بھائی۔ اب تمہیں سوچ کو دیکھو تمہارا امی ابا کا دماغ میں فوٹو آتی کہ نہیں، ان کے امی کی سوچتے امی کی فوٹو آئی کہ نہیں، ابا کو سوچتے ابا کی صورت آئی کہ نہیں آنکھیں کے سامنے، کیا فوٹو پاٹ رکھ لی اس کی تمہیں دماغ میں؟ اللہ ویسا بنایا ہے سمنا۔ اسی طرح فلمان دیکھ 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 کو شیطان آنکھیں ریئل سمجھ گئی، اسے کیا سمجھ گئی؟ ریئل سمجھ گئی۔ ہر جگہ کون دکھتے رہتی ہے؟ شیطانان دکھتے رہتے، کوئی نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی سے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، الا مگر عمل بند ہوتا نہیں، کہتے ثلاثت، تین عملاں کر کو گیا تو انہیں مرنے کے بعد بھی اسے برابر ثواب جاتا رہتا، انہیں مرنے کے بعد بھی اسے برابر ثواب جاتا رہتا۔ کتنے کامہ کرے تو؟ تین کامہ کرے۔ نمبر ایک صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، یعنی کسی مسجد میں پیسے لگا لیا، کسی مدرسے میں پیسے لگا لیا، کسی یتیم خانے میں پیسے لگا لیا، یا ایک جھاڑ پیر ڈالیا، آدمیوں کو آنے جانے کے راستے میں ایک جھاڑ پیریا، آدمی وہاں بیٹھ کو ٹھنڈی سانس لے رہی۔ حدیث میں خود ہے کہ ایک آدمی درخت ایک لگا لیا روڈ میں، آدمی لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ میں ایک چھوٹا سا درخت لگا لیا، تو ایک آدمی وہاں کو کئی دور سے سفر میں آ کو درخت کے نیچے سے بیٹھ کو پھر اٹھ کو جاتا ہے تو دعا دیا کرتا ہے، کون یہاں اچھا درخت لگائے گا، اللہ اس کی مغفرت کر اللہ، تو اسے جہنم میں عذاب ہو لگتا ہے، اللہ اسے جنت دیا کرتا، صرف کس کی برکت سے؟ وہ سائے میں بیٹھ کو ٹھنڈی سانس لے لے کو دعا کی برکت سے۔ تو کوئی بوڑی کھود ڈالیا، کوئی نلہ لگا لیا، کوئی پانی کا انتظام کر ڈالیا، تو یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی مرنے کے بعد بھی وہ چیز جب تک رہتی کہ تب تک اسے کیا ہوتا رہتا ہے، خبر میں ثواب جاتا رہتا، لیکن یہ کامہ کرنے دیتا نہیں، کون نہ؟ شیطان۔ بولیا نہیں، آج صبح میں بولیا میں سبق میں، آج کل کی نیکیاں کیا بولو، کسی کو تسبیح دلا لو نیکی، کسی کو یہ قرآن دلا لو نیکی، سد میں رہا ہے، یعنی تو کون تو بھی لائٹ آن میں رکھ لے جا رہی گاڑی میں، ان کو بول ڈالا لائٹ آف کر لے جاؤ، یعنی تو پاپ کسی آپا کا برقع لٹک رہا ہے گاڑی میں جاتا ہو پیچھے بیٹھ کو، ان کو جا کو جلدی دل دھک 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 مار لیتا، آپا تمہارا برقع لٹک رہا، آپا صحیح سنبھال لو، گر جاتی تمہیں نیچے۔ اسے نہیں کیا سمجھ گئے، گلی میں نالا کئی دن سے سڑ رہا ہے، لیکن پوری گلی والے مل کو روپیہ 10 روپے 20 روپے ڈال لگ نالا پاک کر لینے، یہ نہیں کیے، ہمیں کر ڈالنا، ہمیں ہمارے پیسے ڈال کو کیا کر ڈالنا، کون کریں دے نہیں کریں دے کیا کر ڈالنا، ہمیں پاک کر ڈالنا۔ کئی دن سے گلی برابر نہیں ہو رہی ہے، یہ نو آگ کرتی وہ نو آگ کرتی نہیں، ہمیں پیسے ڈال لینا، ہمیں کر ڈالنا، اس لیے کہ ہم جب تک وہ نالا پاک کرے، جب تک وہ روڈ ڈالے، جب تک وہ پانی کا انتظام کرے، جب تک ہمیں پائپاں لگائے، جب تک ہمیں لائٹاں لگائے، وہ جب
تک رہتی کہ تب تک ہم نہ ثواب ہمارے اکاؤنٹ میں آتا رہتا. یہ بھئی اصل نیکی کے کام ہے، یہ اصل نیکی کے کام. قرآن دلانا بھی بہت بڑی نیکی تھی، کیا میں نہیں بولیا نہیں، اللہ معاف فرمائے، میں مثال میں بول دلے ہوں. تو اسے نیکیاں سمجھ رہی، یہ بھی نیکیاں کیا، یہ بھی نیکیاں کہ نالا صاف کراؤ، روڈاں دلاؤ، لائٹاں کا انتظام کراؤ، غریبوں کو گھراں بن کو دیو، قبرستان کی تیاری کرو، قبرستان میں جگہ برابر نہیں اسے جگہ لکھ دیو، قبرستان ریڈی کرو، عیدگاہ بناؤ، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ. کیا کمی ہے بولا آج انسان کے پاس؟ قیامت کے قریب تو سب مالدار بن جاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ چپل سینے والا بھی مالدار بن جاتا کہتے قیامت کے قریب. کون؟ چپل سینے والا بھی. تو صدقہ جاریہ یہ اصل کام، نیکی کے کام. خوب کردال چلیا نہ ہوتا آدمی غلط کام کرو کون کا منہ کھولتے نہیں، نیکی کے کام کرے تو کیا بولتے اس پورے دکھاوا آگا بھی، ایسے دکھلاوا آگا بھی، ایسا بھی ویسا بھی. آدمی کی عادت ہے. اس لیے ایک مسجد بندہ لے اللہ کی خوشی کے لیے، کہتے آدمی نماز پڑھتی نہیں، پسند کرنے والے پسند کریں دے، نہیں پسند کرنے والے نہیں پسند نکو وہ سبھی، لیکن اللہ کا گھر بند ڈالے ہوتا ہوگا، اس میں ہماری طاقت کے برابر ہے. کتنا ہوتا کہ ہوتا کر ڈالے، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ آدمی کیا بول لیتے، کر ڈالنا ہماری طاقت کتنی ہوتا. دوسرا، او علم ينتفع به، ایسا علم حاصل کریں جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. ہمیں اتنا علم حاصل کر لیں کہ اس کی وجہ سے ہم دوسروں کو پڑھا رہی ہیں، دوسروں کو سکھا رہی ہیں، دوسروں کو سمجھا رہی ہیں، تو یہ بھی کیا ہو جاتا صدقہ جاریہ. ہمیں جتنے کو سکھائی رہتی ہیں کہ انہوں کتنے پڑھتی ہیں کہ وہ پورا ثواب کسے آتا رہتا ہے، منجے چاچا آتا تھا. اب مجھے صرف فاتحہ آتا بھائی تجوید کے ساتھ ہے، میں دوسروں کو سکھایا، اب انہوں کب تک پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ صرف فاتحہ کا ثواب منجے بھی ملتا رہتا. مجھے وضو کی سنتیں ہیں یاد ہی، میں دوسروں کو سکھایا، اب انہوں جب تک وضو کی سنتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں کہ وہ ثواب منجے بھی آتا رہتا. تیسرا، او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچے جو اپنے باپ کے لیے مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. یہ بھی ان کا عمل بھی برابر. تو کتابوں میں قصہ لکھ کر ہے کہ قبرستان میں ایک اللہ والے دیکھے کہ پورے قبر سے میت مردے باہر آ کو بیٹھے انتظار میں. اچانک ایک فرشتہ آیا، تھیلی میں سے کچھ ڈالیا تو پورے میتاں مردے اپنے اپنا حصہ لے لے کو کیا کرے، قبر کے اندر چلے گئے. تو ایک آدمی بڑے اطمینان سے بیٹھا ہے، آرام سے جھاڑ کے نیچے. تو وہ اللہ والے پوچھے یہ سب کون ہی؟ تو کہنے لگے یہ سب قبر کے مردے ہی. کیا یہ کیا ہے؟ فرشتہ کیا کہ للا دلانا کیا ہے؟ تو کہنے لگے فرشتہ ان کے گھر والے جو نیکیاں بھیجے ہی نہیں، وہ نیکیاں للا دلین سے، اس لیے وہ نیکیاں اٹھا لے کہاں جا رہی نو، قبر کے اندر جا رہی. تمہیں کہ اتنا آرام سے بیٹھی، منجھے تو ایک دن 2 دن وارم ایسا مجھے 24 گھنٹے نیکیاں آتی رہتی، مجھے ٹینشن ہی نہیں. کئی کو اس لیے کہ میرے بیٹے کو میں حافظ بنایا ہوں. کیا بنایا ہوں؟ حافظ بنایا ہوں. میرا بیٹا دکان میں کام بھی کرتا ہے، زبان پہ قرآن بھی پڑھتا ہے. 24 گھنٹے میرا بیٹا کیا کرتا رہتا؟ میرے اوپر قرآن پڑھتا رہتا. 24 گھنٹے کیا پڑھتا رہتا میرا بیٹا؟ قرآن پڑھتا رہتا. مجھے ڈریش نہیں، میرا بیٹا مجھے خوب قرآن پڑھ کو بخش رہا ہے. ہونا تمہیں جگ دیکھ لو. تو وہ اللہ والے فوراً گئے، جا کر دیکھے تو بچہ مٹھائی کی دکان میں کام کر رہا ہے، ہاتھ سے کام کر رہا ہے، زبان سے پڑھ رہا ہے. تو اللہ والے پوچھے کہ بیٹا کیا پڑھ رہی تمہیں؟ کہنے لگا قرآن پڑھ رہی. کہیں کو پڑھ رہی؟ اللہ ہمارا ابا کو ذریعہ بنایا مجھے حافظ بننے کا، اب ہمارا ابا دنیا سے چلے گئی، اس لیے میں ہمارا ابا کو روزانہ پڑھ کو بخشتا رہتا. تو دیکھو نیک بیٹا کر رہا ہے کہ نہیں دعا؟ ہاں آج کل کے بیٹے اللہ معاف فرمائے، جنازے کی دعائیں تک یاد نہیں، جنازے کی نماز تک یاد نہیں. وہ بچے کیا جگ دعائیں مانگیں گے بولو اپنے باپ کی خبر کے پاس. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. اسی لیے بچے مانگو لیکن نیک مانگو، اچھے بچے مانگو، نیک بچے مانگو، متقی بچے مانگو. برے بچے مانگے تو تکلیف کا سبب بنتی ہو، مصیبت کا سبب بنتی ہو. ایک آدمی کو عرب میں جاب ملی تو وہ آدمی کیا کرتا تھا؟ ہمیشہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے، لیکن یہ دعا نہیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے. صرف کیا مانگتا تھا دعا؟ اللہ مجھے
بیٹا دے، نیک بیٹا دے، اچھا بیٹا دے، متقی پرہیزگار بیٹا دے۔ نہیں مانگتا تھا باپ، ہمیشہ یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ مقام ابراہیم کے پاس لوگ بولے تھے کہ وہاں جا کو کھڑ کو دعا مانگے تو قبول ہوتی ہوگی، اس لیے باپ روزانہ جا کو وہاں کھڑ کو دعا مانگتا تھا۔ اللہ کی شان بیٹا پیدا ہوا۔ اب جیسا جیسا بیٹا بڑھتا گیا عمر میں، ویسا ویسا نافرمان بن گیا ہونا، ہوتا ہوتا خراب بن گیا ہونا۔ تو باپ ایک دن غصے میں آ کو کیا کرا، خوب گالیاں دیا لیا، خوب اڑلا لیا، کیا تیری زندگی ایسی ہے، کہیں کو ایسا کر رہا تو، کہیں کو اتنا تکلیف دے رہا، تیرا مر جانا بہتر تھا، کہیں تو بھی میں دعا مانگے کہ تجھے کہیں تو بھی اللہ سے مانگ لیا کہ میں یہ وہ بد دعائیں دیتا تھا۔ تو بیٹے کو غصہ آیا، بیٹا بھی غصے میں آ کو باہر بڑھ گیا تھا۔ لوگ بولے کہ تیری دعا قبول ہونا تو مقام ابراہیم کے پاس جا کے دعا کر۔ تو بیٹا جا کے سیدھا مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا، کہتے اے اللہ میرے باپ کو بلا لو، میں تنگ آ گیا ہوں میرے باپ سے۔ تو جو باپ وہاں کھڑ کو دعا مانگا تھا، نیک بیٹے کی دعا مانگا تھا، بیٹا وہاں جا کھڑ کو کیا کر رہا ہے، باپ کی موت کے لیے دعا کر رہا۔ یہ برے بچوں کی نتیجہ ہے، برے بچوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بیٹے مانگنا اچھی چیز ہے، لیکن کیسے مانگنا ہے، نیک مانگنا ہے۔ کیسے مانگنا ہے، نیک مانگنا ہے، نیک صالح متقی پرہیزگار بچے مانگنا ہے۔ اگر ماں باپ دیندار ہیں تو بچے بھی کیسے ہوں گے انشاءاللہ، دیندار۔ یہ جھوٹی بات، یہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، زبان کی حفاظت، عالم کے پیٹ میں ظالم پیدا ہوتی ہے، استغفر اللہ، ظالم کے پیٹ میں عالمہ پیدا ہوتی ہے۔ لوگ مصرع بنا لیے، محاورہ بنا لیے، کیسے ہو سکتا ہے عالم کے پیٹ میں ظالم، ظالم کے پیٹ میں عالم؟ مرضی اللہ کی بھائی، کتنے دیکھی ہمیں علماء کے پیٹ میں، کئی علماء کے ہمیں دیکھے ہیں بچے بھی عالمہ، کئی علماء، ایک دو بھائی سے رہتے سو، وہ بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہو، ہمیں کیا کر سکتے۔ لیکن نیک لوگوں کے ہمیشہ بچے بھی کیسے ہیں، نیک ہے۔ ماں باپ نیک ہوں بچے خراب ہوں ایسا نہیں، جوانی کی وجہ سے کیا تو بھی غلط کام کر لیے ہوں، لیکن جیسا جیسا عمر آئی ان کو بھی سمجھداری آئی، ذمہ داری آئے، انہوں بھی نیک بنے۔ کتنے مثالیں دینا بولو میں، ہمیں دیکھیں ہمارے اساتذہ کے بچوں کو، ان کے اساتذہ کے بچوں کو، ایسا ہمیں دیکھتے آ رہی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے اللہ والے تھے، ان کے بچے آج بھی اللہ والے ہیں، ان کے بچے آج بھی اللہ والے ہیں۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم جب بچپن میں تھے تو دیکھتے تھے کہ امی ابا دونوں تہجد میں اٹھ کر رو رہی، امی بھی رو رہی، ابا بھی رو رہی، کس میں اٹھ کو، تہجد میں اٹھ کر رو رہی۔ تو انہوں بھی چھوٹے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کئی کو رو رہی ہوں، تو انہوں بھی حضرت بھی کیا کرتے تھے، جا کو پیچھے بیٹھ کر رونا شروع کرتے تھے۔ ان کو نہیں آتا تھا کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا، لیکن کیا کرتے تھے، رونا شروع کرتے تھے۔ امی ابا کے ساتھ روزانہ اٹھتے، روزانہ روتے، روزانہ معافی مانگتے۔ وہ عادت آج تک پڑی ہے حضرت کو، کب سے، بچپن سے۔ تو کسے دیکھ کو بدلے، امی ابا کو دیکھ کو بدلے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے۔ ماں باپ دیندار ہیں تو بچے بھی کیسے ہوں گے انشاءاللہ، دیندار۔ ماں باپ گنہگار ہیں تو بچے بھی کیسے ہوں گے، گنہگار ہی ہوں گے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ اس لیے صرف بچوں کی دعا نہیں مانگنا، بچوں کے ساتھ ساتھ دعا یہ بھی مانگنا کہ اللہ بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچے جو بھی دینے والا ہے تو اللہ اچھے بچوں کو دے، نیک بچوں کو دے، عالمہ بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ اللہ قرآن میں بھی سکھایا ایسی دعائیں مانگو کو۔ اس لیے بچے ملنا بڑی اچھی بات، لیکن اس سے اچھی بات کیا کہ تو بچے نیک ملنا بھی اچھی بات ہے، سمجھنا۔ ورنہ وہ پوری زندگی وہ بچوں کے ساتھ ہی ہمیں رو کو دھو کو پوری زندگی اس میں بیکار چلی جاتی۔ اس لیے یہ پورے بیان سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب بھی ہمیں بچوں کے لیے دعا کرے تو ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ اللہ صرف ہم نہ بچے نہیں بلکہ نیک صالح اولاد بچے دے اللہ، متقی بچے دے اللہ، پرہیزگار بچے دے اللہ، دین کے کام کرنے والے بچے دے اللہ۔ بچپن سے مانگنا دعائیں، کب سے، بچپن سے۔ شادی سے مانگو تو آج سے نہیں، کب سے، بچپن سے۔ شادی کے لیے بھی دعا کرتے رہنا، بچوں کے لیے بھی دعا کرتے رہنا۔ اور کب تک کرتے رہنا بچوں کے لیے دعا، وہ بھی بول دلا میں، موت تک۔ کب تک، موت تک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو بلائے بھی، پوچھے بھی باقاعدہ۔ اسی لیے اپنے بچوں کو موت تک دعا کرتے رہنا، بیزاروں کو چھوڑ ڈالنا نہیں، بچوں کو دعا کرنا۔ اب انہیں سدھرتا نہیں ہو، نہیں،
میں ہمیشہ مثال دیتا رہتا ہوں. ایک ڈھالی جھاڑ کو لکوچ ہے لیکن ابھی بھی اس میں پتے آئے نہیں، پھل آئے نہیں، تو امید ہے کہ نہیں پتے آتی ہو کو؟ کہے گا تو ابھی کس سے لگ لگ ہے وہ درخت کو لگ لگ ہوتے. ایک ڈھالی ٹوٹ کو نیچے گر گئی ہے، ٹوٹ کو نیچے گر گئی ہے، اب اس میں پتے آتی، اب اس میں پھل آتا ہے. کہے گا تو وہ ڈھالی کیا ہو گئی ہے؟ ٹوٹ کو نیچے گر گئی ہے. تعلق کٹ. تو جب تک بندہ عمل کرندے نہیں کرندے لیکن ایمان کے ساتھ جڑ کو ہے، کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ جڑ کو ہے، امید ہے کہ آج نہیں تو صبح توبہ کر لیتا ہے، آج نہیں تو صبح نیک بن جاتا ہے. اگر اس کے اندر ایمانش نہیں ہے تو امید رکھو فائدہ کیا؟ تو ہمارے ماں باپ جو ہیں، ہمارے بھائیاں جو ہیں، ہمارے دوستان جو ہیں، ابھی بھی مسلمان نہیں، الحمدللہ امید ہے کہ نہیں بدلنے کی. اس لیے ہمت نہیں ہارنا. کافر آ رہے ہیں، مشرک آ رہے ہیں، وہ الگ بات، لیکن ماں باپ، بھائیاں، رشتہ داراں، خاندان والے، آزو بازو کے سب مسلمان ہیں. تو امید رکھنا، آج نہیں تو صبح، صبح نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو بعد میں، لیکن موت سے پہلے تو بھی بدل جاتی. امید رکھنا اللہ سے، دل چھوٹا کر لینا، دعائیں کرتے رہنا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا.